بلکہ انسانی تاریخ کا انتہائی اہم واقعہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الی یوم الدین، اما بعد۔ ولید بن عبد الملک یا عبد الملک بن مروان کا غالباً دور حکومت تھا۔ رومن سفیر بیت المقدس کی زیارت کے لیے بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ خط الصفرا جو گولڈن کلر کا گنبد ہم کو نظر آتا ہے، مسجد اقصیٰ کے نام سے ہم جو دیکھتے ہیں فوٹوز میں، گولڈن کلر کا گنبد دکھتا ہے، سنہری رنگ کا گنبد۔ تو یہ خط الصفرا جس کو عبد الملک بن مروان نے تعمیر کیا تھا، رومن سفیر نے اس بیت المقدس کے اس گنبد الصفرا کو دیکھا، اور اس کو دیکھنے کے بعد ان کے جو تاریخی جملے تھے وہ یہ تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا عروج چند روزہ ہے، لیکن اس عمارت کو دیکھنے سے ایسے لگتا ہے کہ مسلمان جو ہے کبھی ختم نہیں ہونے والی قوم۔ عزیزان محترم، جنگ بدر کی آج ہم تاریخ جاننے کی یہاں پر کوشش کر رہے ہیں۔ بدر کی یہ جنگ کوئی سیدھا سادہ عام سا واقعہ نہیں تھا۔ بس یہ اتنا نہیں تھا کہ ایک طرف بے سر و سامان سماج کے دبے کچلے 313 لوگ ہیں، اور دوسری سائڈ میں دوسری طرف جو ہے عرب کے مسلمانوں کی 3 گنا بڑی فوج سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ جنگ ہوئی، 313 نے 1000 کو شکست دے دی، بات آئی گئی اور ختم ہو گئی۔ یہ اتنا سیدھا سادہ واقعہ نہیں تھا، بلکہ انسانی تاریخ کا انتہائی اہم واقعہ ہے۔ انتہائی اہم واقعہ اس لیے کہ اس کے اثرات انسانی تاریخ پوری انسانی تاریخ پر پڑے۔ اس نے جو ہے دنیا کا منظرنامہ بدل کر رکھ دیا، دنیا کی تاریخ کا دھارا موڑ کر رکھ دیا۔ اس جنگ نے فیصلہ کیا حق اور باطل کا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے میدان بدر میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ دعا کے الفاظ ہم کو اس جنگ کی اہمیت کی طرف اشارہ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے پروردگار، اے خدا، یہ قریش نے اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں۔ اے اللہ، اب تیری وہ مدد آ جائے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹی پر جماعت ہلاک ہو گئی تو کوئی پورے زمین پر تیری عبادت کہیں نہیں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس جنگ کو فیصلہ کرنا تھا کہ اسلام کو باقی رہنا ہے یا مٹ جانا ہے، اور اس جنگ نے فیصلہ کیا کہ اسلام جو ہے قیامت تک باقی رہنے والا مذہب ہے۔ اسلام کے اثرات، اس کی برکات، اس کے فیوز قیامت تک باقی رہیں گے۔ اس جنگ بدر کی جنگ نے جو ہے فیصلہ کیا۔ اس کی شروعات، اس کہانی کی ابتدا ہوتی ہے عام الفیل سے۔ عربوں کے نزدیک جو ہے، عربوں کی تاریخ میں عام الفیل کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یمن کا فرما روا اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ مکرمہ کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی اس عمارت کو جس کا لوگ دور سے طواف کرنے کے لیے آتے ہیں ڈھا دیا جائے۔ ابراہا اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہے۔ مکے کے سردار عبد المطلب اپنے شہر کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ابراہا کا پورا لشکر ہمارے شہر کے باہر پڑاؤ ڈالے کھڑا ہے، لہذا تم اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں میں جا کر چھپ جاؤ۔ وہ اپنے چند مشیروں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں۔ 300 سال اس وقت بھی کعبۃ اللہ میں موجود ہے، لیکن وہ کسی کے سامنے نہیں آتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کا دروازہ ٹکاتے ہوئے کہتے ہیں، اے پروردگار، اے گھر کے مالک، ہم ناتواں ہیں، کمزور ہیں، ہم تیرے گھر کی حفاظت اس لشکر سے نہیں کر سکتے، اب اپنے گھر کی حفاظت تو خود کرنا۔ وہاں سے نکل کر وہ ابراہا کی کیمپ میں جاتے ہیں، فوجی کیمپ میں۔ ابراہا ان کو عزت کے ساتھ بلا کر بٹھاتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور ابراہا کہتا ہے کہ فرمائیے کیا سفارش لے کر آئے۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ تمہاری فوج کے فوجیوں نے جو ہے میرے اونٹ جو ہے پکڑ کر لا لیے ہیں، لہذا مجھے میرے اونٹ واپس کر دیتے ہیں۔ ابراہا کو تعجب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ تم بہت ہی فہم اور دانشمند آدمی،
لیکن میں اس خانے کعبہ کو ڈھانے کے لیے تمہارے شہر میں آیا ہوں اور تم اپنے چند سو اونٹوں کی سفارش لے کر میرے پاس آئے. تب عبد المطلب نے جو جواب دیا وہ ابرہہ کو چونکانے والا جواب تھا. عبد المطلب نے کہا کہ اے بادشاہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اپنے اونٹوں کا تقاضا لے کر تیرے پاس آیا ہوں. اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرنے کا. تب ابرہہ کی سمجھ میں آئے کہ یہ کس طرح کی دھمکی عبد المطلب مجھے دے کر گئے. بہرحال وہ واقعہ ہے جس کے قرآن میں سورہ فیل میں پوری تفصیلات موجود ہیں. اس واقعے کے ٹھیک 40 سے 50 دن کے بعد وہ سرور کونین پیدا ہوئے جس کو رحمت للعالمین کا لقب دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل کے اسی 40 سے 50 دن کے بعد ہوئی تھی. ابھی آپ اپنی ماں کی گود میں ہی تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. جب پیدا ہوئے 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ بھی داد و مفارقت دے کر چلی گئی. دادا نے پرورش کی، لیکن 8 سال کی عمر میں آپ کی اس مشفق دادا کا بھی انتقال ہو. بہرحال آپ کی 40 سالہ زندگی آپ نے جو آزمائے جس انداز میں مکے میں گزاری، وہ مکے والوں کے لیے جو ہے ایک مثالی زندگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے اپنے آپ کو بنوایا اور امین اور صادق کا لقب جو ہے مکے والوں سے حاصل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 40 سالہ زندگی کے اثرات پوری آنے والی آگے کی زندگی جو 23 سالہ زندگی ہے اس پر پڑتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ لے کر جب ہرا سے نکلے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت کو مورخین، سیرت نگار 2 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں، مکی دور اور مدنی دور. مکی دور میں پہلے خاموش دعوت ہے، اعلانیہ دعوت ہے، اطلاع اور آزمائش کا دور ہے. اس اطلاع اور آزمائش کے دور میں ہمارے سامنے بے مثال تاریخ کی مثالیں موجود ہیں. خباب کی ہے، بلال کی ہے، عمار کی ہے، زبیر کی ہے، بہت سارے لوگوں کی ہے جن کو انتہائی تکلیفیں دی گئی. تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، تیز دھوپ میں رب کی تپتی ہوئی ریت سے جو ہے اپنے جو ہے ان کے جذبات کو عرب کے مشرکین نے ٹھنڈا کیا. جب ظلم و ستم انتہائی بڑھ گیا تو پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی دعوت جو ہے ہدایت کی گئی. اس کے بعد آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اب یہاں سے جنگ بدر کے اسباب پیدا ہوتے ہیں. جنگ بدر کا پہلا سبب جو مورخین بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ٹریڈ ہائی وے تھا، تجارتی جو شاہراہ تھی، جو مکہ والوں کی جو جان تھی، مکہ والے تجارت کے لیے شام جاتے تھے اور ان کا راستہ ہو کر گزرتا تھا مدینہ منورہ سے، یثرب سے. اس وقت یثرب شہر جو تھا اس سے. اب یہ یثرب شہر جو تھا جو مدینہ المنورہ بن چکا تھا، اس یثرب میں مسلمان جمع ہو چکے تھے. جتنے دبے پچھلے اور مضبوط لوگ تھے یہ سارے کے سارے مدینہ منورہ میں جمع ہو چکے تھے اور وہاں کے جو 2 مشہور قبیلے تھے اوس اور خزرج وہ بھی ایمان لا چکے تھے. اب کفار مکہ کو اور عرب کے لوگوں کو یہ مشکل ہو گئی کہ اب یہ تجارتی شاہراہ ہماری جو شہرت ہے، ہماری تجارت کی شہرت ہے، یہ اب مسلمانوں کے قبضے میں آ چکی ہے. چنانچہ اس واقعے سے بھی اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ بنو اوس کے مشہور سردار حضرت سعد بن معاذ جب طواف کعبہ کے لیے گئے تو ابو جہل نے خانہ کعبہ کے دروازے پر انہیں روکا اور کہا کہ تم ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ دو اور ہم تمہیں اطمینان کے ساتھ مکے میں طواف کرنے دیں. اگر تم بنو امیہ بن خلف کے مہمان نہیں ہوتے تو یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے تھے. یہ سن کر جو ہے سعد بن معاذ نے اس کو جو جواب دیا وہ اس کے شکوک اور اس کی ابو جہل کی جو ہے پریشانیوں میں اضافہ کرنے والا جواب تھا. انہوں نے کہا کہ خدا کے قسم اگر تم مجھے اس سے روکو گے تو میں تمہیں اس چیز سے روکوں گا جو تمہارے لیے اس سے زیادہ اہم ہے، یعنی مدینے کے پاس سے تمہارا راستہ. یہ پہلی وجہ تھی جنگ بدر کی. اس کے بعد دوسری وجہ جو جنگ بدر کی ہوئی وہ اشاعت دین میں جو ہے رکاوٹ. اب چونکہ مسلمان کو ایک آزاد ملک کا مل چکی تھی مدینہ منورہ میں، مسلمان جو ہے اپنی طاقت وہاں پکڑ رہے تھے تو وہاں پر جو ہے مختلف قبائل کے لوگ آ کر ایمان قبول کر رہے تھے. اب مکے کے لوگوں کو لگنے لگا کہ یہ تو دعوت اب جڑ پکڑ رہی ہے، یہ طاقت حاصل کر رہے ہیں مسلمان. یہ دوسری وجہ تھی. تیسری اہم وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی شاہراہ پر جو ہے نگرانی کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے دستے بھیجا کرتے تھے. اسی طرح کا ایک دستہ عبداللہ بن حجش کی قیادت میں
وادی النخلا کی طرف بھیجا گیا۔ وادی النخلا کی طرف جب یہ دستہ جس میں 12 لوگ تھے، یہ دستہ جب گیا تو وہاں پر جو ہے قریش کے تجارتی قافلے سے اس کی مٹبھیڑ ہو گئی، اور اس مٹبھیڑ میں قریش سے مکہ کا ایک شخص عمر بن الحضرمی قتل ہو گیا اور 2 لوگ گرفتار ہو گئے۔ اب چونکہ یہ وہ جس وقت یہ قتل ہوا وہ حرام مہینے تھے، جنگ و جدال جس میں حرام تھا، تو عرب کے قریش نے واویلا مچایا کہ دیکھو مسلمانوں نے جو ہے حرمت کے مہینوں کا بھی پاس نہیں رکھا، اور اس مہینے میں بھی جو ہے ہمارے ایک آدمی کا جو ہے قتل کر دیا۔ یہ اہم چنگاری ثابت ہوا یہ واقعہ۔ اس کے بعد اس کے علاوہ ایک اور واقعہ ہے جس میں ایک مکی سردار تھا کرز بن جابر فہری، تو اس نے جو ہے مدینے کی چراگاہ پر حملہ کیا، اور یہ مسلمانوں کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ مسلمانوں نے کرز کا تعاقب کیا لیکن وہ بچ نکلا۔ پھر یہ سارے جب واقعات ہوئے تو مکہ کے لوگوں نے منصوبہ بند طریقے سے کام کرنا شروع کیا۔ انہوں نے جو ہے اس دعوت کو، اس بڑھتی ہوئی طاقت کو مٹانے کے لیے جو ہے اپنی تیاریاں شروع کر دی۔ چنانچہ ابو سفیان کی نگرانی میں مکہ کے لوگوں نے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ تیار کیا۔ اس میں مکہ کے سارے لوگوں کی جمع پوری اس میں لگا دی گئی، یہاں تک کہ عورتوں نے اپنے زیور تک بیچے اس کاروبار میں لگانے کے لیے، تاکہ اس سے جو منافع ہو اس منافع کے ذریعے سے اس اسلامی ریاست کے خاتمے کے لیے جو ہے راہ ہموار کی جا سکے۔ چنانچہ جب یہ ابو سفیان کا قافلہ شام گیا تجارت کی، جب تجارت کر کے واپس ہو رہا تھا تو ابو سفیان جب مدینے کے قریب سے گزر رہے تھے تو ان کو جو ہے یہ محسوس ہوا، خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قافلہ راستے میں ہی نہ لوٹ لیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک ایلچی کو، ایک سفیر، ایک آدمی کو جو ہے قاصد کو فوراً مکے کی طرف دوڑایا۔ قاصد عرب کے دستور کے مطابق قاصد نے اونٹ کی ناک چیر دی اور رنگدار رومال ہلا کر واویلا کیا اور اعلان کیا کہ ابو سفیان کا قافلہ خطرے میں، لوٹ لیا گیا۔ محمد کے ساتھیوں نے جو ہے ابو سفیان کے قافلے کو لوٹ، بس یہ سننا تھا کہ عرب کے ایک ایک گھر سے ایک ایک بچہ نکلا، ایک ایک جوان نکلا، اور ایک بڑی فوج تیار کی گئی، اور انتخاب میں لوگ جو ہے آپ بگولا ہو گئے۔ یہ پوری فوج جو ہے فوج لے کر جو ہے انتخاب کے لیے یہ لوگ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن آدھے راستے میں جا کر معلوم ہوا، ابو سفیان کا پیغام ملا کہ قافلہ صحیح سلامت بچ کر نکل گیا ہے، لہٰذا اب دین کی ضرورت ہے، تم واپس آ جاؤ۔ لیکن ابو جہل اب پورے جوش میں تھا، اس نے کہا کہ اب واپسی کا کوئی سوال نہیں، ہم بازار میں جائیں گے، وہاں جو میلہ رکھتا ہے وہاں پر جا کر 3 دن گزاریں گے، وہاں جو ہے اپنے جو ہے ہنگامے کریں گے، خوب ناچیں گے، گائیں گے، اور اس کے بعد واپس ہوں گے، تاکہ عرب کے اوپر اور خاص طور سے مسلمانوں کی سیاست میں ہماری دھاک بیٹھے۔ لوگوں نے سمجھایا ابو جہل کو کہ نہیں، چلو معاملہ ختم ہو گیا ہے، ابو سفیان کا بھی پیغام آ گیا ہے کہ اب قافلہ بچ نکلا ہے، لیکن ابو جہل نہیں مانا۔ اس نے جو ہے حضرمی کے جو ورثہ تھے جس کا قتل ہوا تھا، ان کے ورثہ کو جو ہے بھڑکایا، چنانچہ قافلہ یہ بدر کے مقام پر پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کو، جن کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس جو ہے زیادہ ہتھیار نہیں تھے، صرف 2 یا 3 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، لوگ باری باری اس پر سفر کرتے تھے، 80 میل کا فاصلہ تھا مدینہ منورہ سے، یہ 80 میل کا فاصلہ تھا بدر کا، وہاں پر اللہ کے رسول ان کو لے کر نکلے، اور اللہ کے رسول سے پہلے یہ وعدہ کر دیا گیا تھا کہ 2 میں سے ایک جو ہے گروہ تم کو ملے گا، یا تو تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارا تجارتی قافلہ تم حاصل کر سکتے ہو، یا اگر وہ تجارتی قافلہ نہیں چاہیے تو تم کو یہ عرب کی جو سورماؤں کی فوج آئی ہے، اس کو جو ہے تمہارے ہاتھوں سے شکست باز دیں۔ یہ اللہ نے جو ہے اللہ کے رسول کو پہلے ہی جو ہے بشارت اس بات کی دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ آسان تر لقمہ جو ہے وہ قافلہ ہے، وہ تجارت کا قافلہ، اس سے مال غنیمت بھی ملے گا، اس میں فوجی بھی نہیں ہے، ہم آسانی سے اس پہ جو ہے قابو بھی پا سکتے ہیں، ہم جو ہے اس قافلے کو لوٹ لیتے ہیں، اس قافلے پر حملہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دوسری بار کہا، تیسری بار کہا، جب مہاجرین نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول کچھ اور چاہتے ہیں، تو حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم موسیٰ کی امت کی طرح نہیں، جنہوں نے بنی اسرائیل کی طرح نہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ ہم آپ کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے اور پیچھے سے آپ کے ساتھ لڑیں گے۔
آپ نے پھر سے اپنا وہ سوال دہرایا. اب انصار کو لگا کہ شاید روح سخن ہماری طرف ہے. اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی، انصار میں سے کوئی جو ہے کھڑا ہو اور اپنی بات پیش کرے. چنانچہ حضرت سعد کھڑے ہوئے اور حضرت سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور گواہی دی ہے کہ جو کتاب آپ لائے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا عہد کیا. یا رسول اللہ، جس طرف مرضی ہو تشریف لے چلیے، قسم ہے ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا، اگر آپ ہم کو سمندر میں گرنے کا حکم دیں گے تو ہم ضرور اس میں گر پڑیں گے، اور ہم میں سے ایک شخص بھی باقی نہیں رہے. جب اللہ کے رسول نے انصار مدینہ کی طرف سے بھی یہ بات سن لی تو آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے مکے کی طرف سے آنے والے اس 3 گنا بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ کریں. چنانچہ آپ بدر کے مقام پر تشریف لے گئے. اب بدر میں وہ حالات ساری چیزیں ابھی مولانا محترم سلیمان خان صاحب کے درس میں بھی یہ بات آئی کہ کس طرح کے حالات تھے وہاں پر، اور جو ہے مسلمانوں کو پڑاؤ کہاں ملا تھا، اور مکی کی جو فوج تھی ان کو کہاں پڑاؤ ملا تھا. تو مسلمان جہاں ٹھہرے تھے وہاں پر ریتیلی زمین تھی اور مسلمانوں کے گھوڑے اور ان کے پیر جو ہے ریت میں دھس رہے. دوسری طرف جو ہے عرب جہاں ٹھہرے تھے، مکی کی جو فوج تھی وہ جہاں ٹھہری تھی وہ سخت زمین تھی، کیچڑ جو ہے مٹی والی زمین تھی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے وہاں پر جو ہے اپنا خیمہ لگایا، فوج ٹھہرائی. رات میں تیز طوفان بارش ہوئی، اللہ نے مدد کا وعدہ کیا تھا. بارش سے یہ ہوا کہ جہاں مسلمان ٹھہرے تھے وہاں کی ریت جو ہے پانی کی وجہ سے جم گئی، سخت ہو گئی، اور مسلمانوں کے لیے چلنے پھرنے کی جو ہے سہولت ہو گئی. دوسری طرف جہاں کافر ٹھہرے تھے وہاں کیچڑ ہو گیا، دلدل ہو گیا، ان کے پاؤں پھنسنے لگے. یہ غیبی امداد تھے جو بدر کے جو ہے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ آئے. کب آئے؟ جب مسلمان 80 میل کا سفر طے کر کے مدینے سے نکلے اور بدر میں جنگ کے مقام پر آ کر ٹھہرے، اس وقت یہ امداد جو ہے آئی. اللہ کے رسول نے صبح فجر کے بعد اپنی جو ہے مسلمانوں نے جو ہے رات بھر عبادت کی، اللہ کے ساتھ شکر گزاری کا معاملہ کیا اور ان پر سکون کی نیند ہوئی. صبح اٹھے، فجر کی نماز کے بعد آپ نے سب بندی کی، اور سب بندی کرنے کے بعد جو ہے آپ جب سب بندی کا جائزہ لے کر اس مقام پر پہنچے جہاں جو ہے مجاہدین نے آپ کے لیے خیمہ تیار کیا تھا عریش کے نام سے، جہاں آپ مسجد عریش ہیں، تو وہاں پر آپ نے اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ اللہ اب وہ مدد تیری آ جائے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا. بہرحال جنگ بھی اور جنگ کے حالات ہمارے سامنے ہیں. غزوہ بدر کا حال یہ تھا کہ سب سے پہلے جو عمر حضرمی ہے اس کا بھائی جو ہے عامر حضرمی میدان جنگ میں نکلا، جس کو حضرت عمر بن خطاب کے غلام نے. عرب میں دستور تھا کہ پہلے انفرادی مقابلوں کے لیے دعوت دی جاتی تھی، انفرادی مقابلے کے لوگ میدان میں آتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے. تو حضرمی مارا گیا. اس کے بعد عرب کے 3 بڑے سورما جن کی بہادری کے پورے عرب میں چرچے تھے، عتبہ بن ربی، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ، یہ میدان میں للکارتے ہوئے نکلے اور کہا کہ ہمارے مدد مقابل جو ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیجو. چنانچہ انصار سے 3 صحابی نکلے. جب یہ انصاری صحابی میدان میں پہنچے تو ان سے پوچھا گیا، ان کا حسب نسب پوچھا گیا. تو انصاری صحابی نے جب اپنے بارے میں بتایا کہ ہم انصار سے ہیں، فلاں قبیلے سے ہیں، فلاں کے فلاں بیٹے ہیں، تو ان تینوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں، ہمارے ہم پلہ لوگوں کو بھیجو، اہل قریش میں سے کسی کو بھیجو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت ابو عبیدہ جو قریش سے تعلق رکھتے تھے، یہ 3 جو ہے بہادر میدان جنگ میں ان کے مقابلے میں آئے. اور ہم جانتے ہیں جنگ کا پہلا فیصلہ جو ہوا، ان 3 بڑے جو سردار مکے کے جو نامی گرامی سردار تھے، عتبہ، ولید اور شیبہ، یہ تینوں جہنم رسید کر دیے. ان تینوں کا ان مسلمانوں کی طرف سے نکلنے والے ان 3 بہادروں نے جو ہے خاتمہ کر دیا. جوش کا حال یہ تھا مسلمانوں کے کہ ایک صحابی عمر بن جام کھجور کھا رہے تھے. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنا کہ آج کے دن جو شخص صبر و استقامت کے ساتھ لڑے گا اور پیٹ پھیر کر نہ بھاگے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا. جب اس صحابی نے یہ سنا تو کھجوریں پھینک دی اور فرمایا واہ واہ، میرے اور جنت کے درمیان بس اتنا وقفہ ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں. یہ کہہ کر اتنی بہادر سے لڑے کہ شہید ہو گئے اور چند لمحوں میں جو ہے جنت کا فاصلہ طے کر دیا.
اس جنگ میں دو چھوٹے بچے بھی تھے، معاذ اور مویز، جس کے قصے ہم سنتے ہیں۔ ہمارے جو کوئز مقابلہ ہوا اس میں ہم نے سوال رکھا تھا کہ معاذ بن عمر بن جموح اور مویز، ان دو چھوٹے بچوں نے جو جنگ میں ضد کر کے آئے تھے کہ ہم کو بھی اس جنگ میں شریک ہونا ہے۔ اس کے بعد جب یہ جنگ کے میدان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں کہ چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں، ہمیں ذرا بتائیے کہ ابو جہل کہاں پہ؟ اتفاق سے ابو جہل کا گزر وہیں سے ہو رہا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف نے اشارہ کر کے بتایا بچوں وہ رہا ابو جہل۔ یہ دونوں فوراً اس کی طرف لگ کے ایک نے گھوڑے کی ٹانگ پر حملہ کیا اور دوسرے نے جو ہے ابو جہل کو کھینچ کر گریبان سے پکڑ کر کھینچا اور دونوں نے مل کر ابو جہل کا کام تمام کر دیا۔ اس جنگ میں، جنگ بدر میں، قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ ابو جہل مارا گیا، امیہ بن خلف مارا گیا، اتبا، شیبہ، آس، امیہ، اس طرح کے بڑے بڑے نامی گرامی سردار مارے گئے۔ 70 لوگ اس جنگ میں مکے کے جو ہے کفار مکہ کے لشکر سے مارے گئے۔ اتنے ہی لوگ گرفتار ہیں۔ گرفتار لوگوں کو جو اللہ کے رسول نے جو ہے صحابہ کے درمیان میں تقسیم کیا اور فرمان جاری کیا کہ ان کا اچھے سے خیال رکھیں۔ چنانچہ صحابہ نے اپنے قائد کے فرمان پر اس حد تک عمل کیا کہ خود کھجوریں کھا کر قیدیوں کو کھانا کھلایا، جس کے نتیجے یہ نکلے کہ یہ قید ہونے والے لوگ جب چھوٹ کر نکلے تو ان کے دل مکہ جانے کے لیے جو ہے تیار نہیں ہے۔ خالد بن ولید کا بھائی آدھے راستے سے، جس کو فدیہ دے کر چھڑا کر خالد بن ولید لے کر جا رہے تھے، وہ آدھے راستے سے چھوڑ کر بھاگا اور واپس جا کر اسلام قبول کیا۔ اس کے بہت ساری وجوہات ہیں۔ فتح مکہ کے جو جنگ بدر بھی اس میں سے ایک وجہ جو ہے مسلمانوں کا بہتر انتظام تھا۔ بہرحال اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کو جو ہے قیامت تک اس دنیا میں امن اور رحمت کو جو ہے پھیلانا ہے۔ غزوہ بدر میں اسلام کی فتح نے اسلامی حکومت کو عرب کے ایک عظیم قوت بنا دیا۔ ایک مغربی مورخ کے الفاظ ہیں، بدر سے پہلے اسلام محض ایک مذہب تھا، مگر بدر کے بعد ایک ریاست بن گیا۔ بہرحال اس جنگ کے غیر معمولی اثرات ہیں اور ایک غیر معمولی انسانی تاریخ کا اہم واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس بدر کی جنگ سے سبق لینے اور اس کے اثرات کو آج ہماری زندگی پر جو ہے زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔